بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب میں رزق کی بارش کا وظیفہ شیئر کروں گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا اور اس کی پریشانی ختم کر دے گا، اور رزق پورا سال آپ کے گھر پر بارش بن کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، منافع نہیں ہے، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ جو اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے خاص اپنے نبی کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس کی میں آپ کو کچھ فضیلت بھی بتاؤں گا۔ یہ تصویر آپ کسی صورت بھی مت چھوڑنا۔ رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سایہ بان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فغن رہتا ہے۔ ان خاص لمحوں، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت اور برکت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات ہم معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساتوں میں ماہ رجب کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے۔ ان میں سے رجب کو چن لیا اور اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہ گار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس لیے رجب کو یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اس دریا کا پانی پلائے گا۔ انشاءاللہ اس ماہ رجب میں آپ کے تمام کام جو بگڑے ہوئے ہیں بن جائیں گے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں حل ہو جائیں گی۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، اس کا طریقہ کار جانیے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ دولت کے علاوہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاصے ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو خاموشی کے ساتھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کو کوئی بلائے نہ آپ کسی کو بلائیں۔ خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ مرد مسجد میں بیٹھ کر کریں یا عورتیں مصلی کے اوپر بیٹھ کر کریں۔ گھر میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، آپ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کر لیں۔ مختصر یہ ہے، جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہو، کیونکہ بات ہوتی ہے نیت اور دل کی۔ اگر آپ واقعی سچی نیت سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کے اوپر خصوصی رحمت کرتے ہیں۔ اس شخص کے اوپر جو نیت سے کرتا ہے، اس کی ہر مشکل دور کر دیتے ہیں۔ دوستو، وظیفے کے ساتھ ان باتوں کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ حضرت علی شیر خدا کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے ان کو سلام کیا۔ آپ نے اس کو جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟
اس بندے کی بات سن کر حضرت علی نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب دے دیتے ہیں۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ سکتا وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، امیر المؤمنین وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کر کے کاروبار کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و کرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسرے کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہو سکتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ ڈالیں گے اور اس کی شکل اور صورت تبدیل کر دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا اور اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی، سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس سانپ کی طرح 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آیت 180 تلاوت فرمائی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ وقت کو مد نظر رکھ کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے اول آخر 7 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بھائی بہن کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان گئے، وہاں ایک تازہ قبر دیکھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس قبر والے کی کیفیت سے مجھے آگاہ فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان سے حجاب دور کر دیے۔ یہ عمل جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر احوال قبر ظاہر فرما دے۔ فوت شدہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا اور عرض گزار ہوا، میں آگ میں غرق جل رہا ہوں، آپ اس کا یہ حال دیکھ کر بے قرار ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور دعا کی، الہی اسے مغفرت عطا فرما۔ غیب سے آواز آئی، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سفارش نہ کیجیے، کیونکہ یہ شخص اس ماہ کی عزت بجا نہیں لاتا تھا اور غلط کاری سے باز نہیں آتا تھا، اگرچہ دن کو روزہ رکھا تھا مگر رات کو بدکاری میں مست رہتا تھا۔ یہ آواز سنتے ہی آپ مزید پریشان ہو گئے اور سر سجدے میں رکھ دیا اور نہایت عاجزی سے عرض گزار ہوئے، الہی مجھے اپنے اس بندے کے سامنے خالی نہ لٹا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو بازیابی کا شرف عطا فرمایا اور آواز آئی، ہم نے آپ کی اس زاری کے پیش نظر اس کی جملہ خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے
آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ تو سامنے میں نے یہ اسکرین پر یہ لکھ بھی دیا ہے، یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، جتنا ہو سکے پڑھنا ہے۔ صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے تسبیح اپنے ہاتھ میں پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں۔ دوسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ ماہ رجب میں چلتے پھرتے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر: انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کثرہ سے فعول کا وزن ہے جو مبالغے کا معنی دے رہا ہے، بے انتہا کثرت، یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا دیا ہے۔ الکوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلا اسلام، نبوت، الخاق حسنہ، بہترین تابعدار امت، جنت اور دوسری نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتی۔ لغت کے لحاظ سے الکوثر کا معنی یہی ہے۔ البتہ بہت سی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ روز محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا، اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر بتایا۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر مقدم ہے، مگر ترجیح کی ضرورت تب ہے جب دونوں تفسیروں میں تعارض ہو، جو یہاں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا انہوں نے الکوثر کے متعلق فرمایا، اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر کی تفسیر، یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، تو چاہیے کہ آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی اور روحی عبادات میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا ہے۔ جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے قصہ سے ظاہر ہے۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ بعض روایات میں ونہر کے معنی سینہ پر ہاتھ باندھنے کے آئے ہیں، مگر ابن کثیر نے ان روایات میں کلام کیا ہے اور ترجیح اس قول کو دی ہے کہ نہر کے معنی قربان کرنے کے ہیں۔ گویا اس میں مشرکین پر تعریض ہوئی کہ وہ نماز اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ کام خالص خدائے واحد کے لیے کرنے چاہیے۔ ان شانئک ھو الابتر کی تفسیر: شانیہ بعض وعدات رکھنے والے دشمن کو کہتے ہیں۔ اب تر بتر سے ہے، یعنی کسی چیز کو کاٹ دینا، منقطع کر دینا۔ اہل عرب دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہیں۔ عرف عام میں اس سے ایسا آدمی مراد لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اور جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ لفظ مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیات میں دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی۔ قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین۔ پہلے قاسم کا انتقال ہوا، پھر عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے داغ مفارقت دے گئے۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں، اور باقی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہیں بس اپنی زندگی تک ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلے گی اور نہ ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہوگا۔
اس پس منظر میں یہاں ان لوگوں کو سنانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، البتہ آپ کے یہ دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم اور اس سورت کوثر کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی، ایک دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑوں پتی بن جائیں گے، ارب پتی بن جائیں گے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے، سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا جو بھی برکت آئے گی وہ اپنے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔